الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے علم اور ہماری کامیابی۔ تو میری ماں اور بہنوں، علم کے معنی کیا ہے؟ علم کے معنی ہے کہ علم جاہلیت کی ضد ہے۔ علم کے معنی ہے جاننے کے، کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت پر مکمل طور پر پا لینے کو یا جان لینے کو علم کہتے ہیں۔ علم دو طرح کا ہے، ایک دینی علم، دوسرا دنیاوی علم۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں دینی علم کے بارے میں۔ میری ماں اور بہنوں، دینی علم اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل اور احادیث سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ پھر ترمذی کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں اپنے بعد لوگوں میں درہم و دینار نہیں چھوڑ جاتے بلکہ علم چھوڑ جاتے ہیں، اور کہا جس کسی نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی خیر کو حاصل کر لیا۔ پھر اسی طرح غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا نزول کیا تو سب سے پہلا حکم علم کے تعلق سے کہا کہ علم حاصل کرو۔ غور کریں، ایک سے زیادہ اعلانیات بھی ہو سکتے تھے، یعنی توحید کا اعلان، اچھے اخلاق کا اعلان، اسلام کا اعلان، عبادت کا اعلان، انسانی حقوق کا اعلان، ایسے اعلانیات بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا، بلکہ سب سے پہلا حکم علم کے تعلق سے کہا کہ علم حاصل کرو۔ علم کی ضرورت اور اس کو حاصل کرنے کے تعلق سے کہا۔ اللہ نے یہ اعلان اس لیے کیا کہ یہ چیز بہت ضروری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی آیت نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے معنی ہیں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کا، قرآن کا سب سے پہلا حکم علم کے تعلق سے تھا۔ آئیے اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان پر دو حقوق فرض کر دیے گئے، ایک اللہ کے حقوق، دوسرا بندوں کے حقوق۔ اور ان حقوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم پر جتنے بھی حقوق فرض کر دیے گئے ان حقوق کو ادا کرو۔ تو اب اللہ کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے، شوہر بیوی کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، اور ان حقوق کو کتنا اور کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ غور کرنا، انسان جب علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا، اللہ کو نہیں سمجھ سکے گا۔ انسان جب علم حاصل نہیں کرے گا تب وہ بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کہیں پر عورتیں علم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں تو اکثر لوگ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود بھی علم حاصل نہیں کرتے اور دوسروں تک بھی نہیں پہنچاتے۔ جو دین کا کام کرتے ہیں انہیں تانے دیتے ہیں، خود بھی بغیر علم کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، گمراہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، آئیے اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، سب سے پہلے
علم کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو سمجھانے سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ہمارے معاشرے کے حالات کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں لوگ شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں، لوگ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ شراب زناکاری میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جان رہے، رشوت کے بغیر جابس نہیں مل رہی آج، اور سود کے بغیر پیسہ نہیں مل رہا، اور لڑکیوں کا قتل آپریشنز کے ذریعے کر رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اور اسی طرح اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں جا کر ڈال دے رہے، یعنی بوڑھوں کے گھر میں جا کر ڈال دے رہے، یا پھر اپنے ماں باپ کو گلا دبا کر یا پھر پانی میں ڈال کے مارنے والے واقعات ہم نیوز کے ذریعے سن رہے ہیں۔ اور آج کی ہماری عورتیں فیشن کے نام پر، فیشن کے طور پر بے حیائی لباس پہن رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ویسے لباس پہنا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کئی ایسے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو مرتد ہو رہے ہیں۔ آج کے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور وہ خود بھی بھٹک رہی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے، ان برائیوں کو دور کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ان برائیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان برائیوں کو پیسوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے یا پھر علم کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان برائیوں کو پیسوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ان برائیوں کو پیسوں کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ علم کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ آج کے حالات سے بھی بہت برے تھے، یعنی شرک، بت پرستی کا عالم تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لوگ ایک دوسرے کے مال اور عزت کے لٹیرے تھے، بدلہ لینے کے لیے سالوں سال جنگ کرتے تھے، بے حیائی کا عالم تھا، مرد اور عورتیں بغیر لباس کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شراب، زناکاری، جوا ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اور شراب کثرت سے پیا کرتے تھے، زنا ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا، اتنی زیادہ برائیاں تھیں۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، اس قرآن نے جب علم حاصل کرنے کا حکم دیا، تو اس قرآن کے علم نے بہت سی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا، اس قرآن کی وجہ سے لوگ، ماں، بیٹی، بہن کی معاشرے میں ایک عزت بنی، اس علم کی وجہ سے لوگوں کی کاروبار، عبادت، اخلاق میں سدھار آنے لگا۔ اس قرآن کی علم کی وجہ سے لوگ جاہلیانہ زندگی چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ غور کرنا، عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے سارا عرب ڈرتا تھا۔ صرف ایک آیت کے علم نے عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بدل دی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل کروایا۔ اسی طرح لوگ شراب کثرت سے پیا کرتے تھے، لیکن جب شراب حرام ہونے کا علم ہوا تو لوگوں نے شراب کو ایسے چھوڑا کہ مکہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگا۔ اسی طرح عورتیں بے پردہ، بے حجاب پھرا کرتی تھی، لیکن جب پردہ کرنے کا علم ہوا تو وہ ایسے پردہ کرنے لگی کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح لوگ مال سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہوا تو لوگوں نے اپنی جان، مال، گھر بار سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ اچانک لوگوں میں اتنی زیادہ تبدیلی کیسے آئی؟ صرف اور صرف علم حاصل کرنے کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے پوری طرح راضی ہو گئے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صرف 23 سال کے عرصے میں، اتنے کم وقت میں اسلام کی تعلیمیت نے عربوں کے سسٹم کو بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت قرآن کی تعلیمات نے علم کو حاصل کرنے سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، اسلام اونچا ہو گیا۔ لیکن
آج اسلامی حکومت نہیں ہے. آج اسلام کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کنٹریز نے لوگ اسلام کو ختم کرنے پر لگے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی دین سے بہت دور ہو رہا ہے. ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ہم میں کا ہر کوئی دین سے بہت دور ہو رہا ہے. آج کی ہماری عورتیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دنیا کی ڈگریاں تو بہت ہے لیکن دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نماز، وضو، تیمم، غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم. مسند احمد کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت نفرت کرتا ہے جو دنیا کی معلومات تو بہت رکھتا ہے لیکن جب دین کی بات آ جائے تو اسے کچھ بھی نہیں معلوم. ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتا ہے. تو میری ماں اور بہنوں، ہم لوگوں کو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں دین سمجھ کر رہے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس کی وجہ سے ہماری تمام نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. دیکھیں، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے بہترین عمل بتا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو ایک جاننا. وہ شخص پھر سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے بہترین عمل بتا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک جاننا. وہ شخص تیسری مرتبہ یہ سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں لیکن آپ مجھے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ چھوٹا عمل بھی فائدے مند ہو جاتا ہے، بغیر علم کے ساتھ زیادہ عمل بھی بے فائدے مند ہو جاتا ہے. تو میری ماں اور بہنوں، ہم لوگ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم دو طرح کا ہے، ایک فائدہ دینے والا علم، ایک فائدہ نہ دینے والا علم. اب فائدہ دینے والا علم کیا ہے؟ فائدہ دینے والا علم یعنی صرف اور صرف معلومات حاصل کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس علم کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. اس علم کی وجہ سے انسان کے اخلاق، معمولات، عبادتوں سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے. اس علم کو فائدے مند کہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو رسمی طور پر پڑھ لینا یہی دینی علم ہے، ہم پورا علم جانتے. لیکن ایسے علم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا لیکن اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کی، اس علم کی وجہ سے اس علم کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، اس علم کو صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے حاصل کیا، تو ایسا شخص آخرت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو میری ماں اور بہنوں، اب دوسرا ہے فائدہ نہ پہنچانے والا علم، یعنی اس علم کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسا کہ آج کے ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں، یعنی بی ٹیک، بی کام، سی ایس، ایم بی اے، اس طریقے کی ڈگریاں تو حاصل کرنے والے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، لیکن اگر ان کو جا کر اللہ کے بارے میں پوچھا جائے، اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اگر پوچھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے، ہمارے نبی کون ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں. انسانوں کو کس لیے پیدا کیا گیا یہ بھی نہیں معلوم. یہ حال ہو گیا آج ہمارا. ہمارے پاس قرآن ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم کے بارے میں دعا کرتے تھے، اے اللہ، ایسے مجھے فائدہ نہ پہنچانے والے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے ایسے علم سے بچا. تو میری ماں اور بہنوں، دین کا علم حاصل کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، علم حاصل کرنے والے اور علم حاصل نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور علم حاصل کرنے والوں کا درجہ علم حاصل نہ کرنے والوں کے درجے سے بڑا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، یعنی عالم کی فضیلت عبادت کرنے والوں پر ایسی ہے جیسے
میری فضیلت تم لوگوں پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ۔ تو میری ماں اور بہنوں، دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یعنی جو ہمیں خبر میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں نا، ان سوالات کو یاد کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے ہم خبر میں جائیں گے تو ہم سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے، اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے، اللہ کہاں ہے، اللہ کی ذات صفات کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ورنہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ اس کا علم ہونا چاہیے، ورنہ ہم اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ پھر تیسرا سوال ہوگا من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، یہ جواب دینے کے لیے ہمیں اسلام کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اسلام کی شرائط کیا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ حلال کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ اسلام میں کون کون سے حقوق ہیں اور اس کو کتنا اور کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ورنہ ہم ان تینوں سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم لوگوں کو کم سے کم اس کا علم ہونا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، دین علم یعنی اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان راستے رکھے ہیں کہ نہ علم حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی عمر کی قید، نہ وقت کی قید۔ علم حاصل کرنے کے لیے صرف ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے، جیسا شوق صحابہ میں تھا۔ صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ تھے، دیکھیں 2 صحابی ایسے تھے جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے، تو دوسرے صحابی محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے۔ دوسرے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو وہ ایک صحابی محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے، اور جب آپس میں دونوں صحابی ملتے تو جو چھوٹا ہوا علم تھا نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا لیتے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ایسا شوق تھا صحابہ میں، ہمارے دل میں بھی ایسا شوق ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کی وفات کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ پہلا عمل وہ جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، پھر دوسرا عمل وہ جو اپنے بعد نیک صالح اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کر سکے، اور تیسرا وہ علم جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ تو میری ماں اور بہنوں، علم کے تعلق سے بہت سی احادیث آئی ہے۔ اسی طرح میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو صحیح علم دے، صحیح سمجھ دے، اللہ کی رضا کے خاطر زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔